نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر جب اللہ کی توحید کا ڈنکا بلند کیا تو آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ پھر فرعون نے پورے ملک سے ماہر ترین جادوگروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو 15,000 سے اوپر جادوگر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، جس سے فرعون کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس کو اپنی سلطنت کی، بادشاہت کی پریشانی تھی کہ یہ مجھ سے چھین لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف مواقعات میں عطا کی گئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو مصر سے واپس اپنے وطن لے جائیں۔ بنی اسرائیل کوئی 4 افراد کا نام نہیں تھا، ایک چھوٹے سے خاندان کا یا بڑے خاندان کا نام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ جب یہ لوگ مصر پہنچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کی تعداد 70 سے 72 تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی، ان کے آگے خاندان، 12 خاندان، بڑے بڑے قبیلے، بڑے بڑے خاندان، ہر خاندان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ۔ تو ایک دن بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن تھا، ان کے لیے کوئی خوشی کا دن تھا، جس میں سالانہ طور پر یہ لوگ شہر سے باہر آ کر خوشی منایا کرتے تھے۔ اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی خاندان کے، فرعونی قبیلے کی عورتوں سے زیورات ادھار مانگے، سونا چاندی ادھار مانگ لیا۔ آپ ہمیں دے دیجئے، ہماری خوشی کا موقع ہے، ہم اس میں استعمال کریں گے اور واپس آ کر آپ کو لوٹا دیں۔ پہلے بھی اس طریقے سے لے کرتے تھے، اس لیے ابھی بھی دوبارہ ان سے لے لیا اور یہ زیورات لے کر، سب کچھ لے کے، یہ خوشی کا سمام باندھنے کے لیے، اپنی خوشی منانے کے لیے شہر سے باہر یہ آ کر جمع ہو گئے۔ اب رات کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابھی راتوں رات ان کو یہاں سے لے کر باہر نکل جائیں،
मिस्र छोड़ दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया। चुनाचे बनी इसराइल का सफ़र मिस्र से निकलने का शुरू हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रातों रात चलते चलते बहरे कुलज़म उसके किनारे पहुंच गए। इधर फ़िरौन को पता चला सुबह के वक़्त में कि बनी इसराइल तो निकल गए। ये बहुत गुस्से में आ गया और इसने अपनी फ़ौजों को और ख़ुद भी उनके पीछे ताक़ुब के अंदर घोड़े दौड़ा दिए। इसके लश्कर में 70,000 तो स्याह रंग के घोड़े थे जो स्पेशल फ़ौज थी इसकी, और उसके पीछे 7 लाख के पहला दस्ता था, 7 लाख की फ़ौज का, और उसके पीछे जो थी वो अलग थे। और बनी इसराइल की तादाद उस वक़्त 6,70,000 के करीब थे। अब ये लोग बहुत तेज़ी के साथ बनी इसराइल का पीछा करते हैं। बनी इसराइल का लश्कर भी बहुत बड़ा। अब इत्तेफाक की बात क्या हुई कि उधर से बहरे कुलज़म का किनारा आ गया। अल्लाह ताला ने चलते राह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि आगे जो भी दरिया आए, समंदर आए, आपने अपनी वो लाठी जिसको अल्लाह ने दरबार फ़िरौन में सांप बना दिया था और आप मुख्तलिफ़ मकामात पर उसको मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल करते रहते हैं, उसी लाठी को आपने पानी के ऊपर मारना है, हम वहाँ पे रास्ते बना दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुँचे, भूल गए। कौम वालों ने दरख्वास्त की कि हज़रत अब पीछे फ़िरौन की फ़ौज आ गई, हम तो मर गए दरमियान में। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को याद आया अल्लाह का हुक्म, तो अपनी लाठी को जब पानी के अंदर मारा तो अल्लाह ताला ने वहाँ से 12 रास्ते बना दिए, 12 सड़कें पानी के अंदर, और पानी ऐसे खड़ा हो गया जिस तरह बर्फ़ के पहाड़ उनको काट कर रास्ते बनाए जाते हैं दरमियान से। बर्फ़ के पहाड़ इधर भी पानी बर्फ़ बन गया, बड़े बड़े पहाड़ बन गए पानी के, और ये लोग दरमियान से चल रहे हैं। अब हर कबीला ये सोच रहा है कि पता नहीं मैं जा रहा हूँ, बाकी सब लोग बह गए। अब 12 रास्ते किस लिए बनाए कि 12 ख़ानदान थे बड़े बड़े। इनकी इस दिल के वसवसे को, इस गम को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने जो दरमियान के अंदर पानी खड़ा था उसको अल्लाह ताला ने शीशा बना दिया कि वो शीशे की तरह हो गया। अब इनको सारे लोग अपने अपने रास्तों से गुजरते हुए नजर आने लगे। अब दिल को तसल्ली हुई कि हाँ सब गुजर रहे हैं। इधर जो बनी इसराइल का आखिरी लश्कर का आखिरी हिस्सा था, फ़िरौन का लश्कर का इब्तदाई हिस्सा उसके साथ आकर टच हो गया। तो बनी इसराइल के लोग तो पानी के अंदर दाखिल हो गए, सारे रास्ते से गुजर के ये आगे पार कर गए बहरे कुलज़म। फ़िरौनी लोग जब आए तो आकर पहले तो हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है, और उसके बाद फ़िरौन ने लोगों को तसल्लियाँ दी, ये सब कुछ मैंने किया, मैं रब हूँ ना तुम्हारा, और ये मैंने सारे रास्ते बनाए हैं, आप बेफिक्र होकर मेरे पीछे आ जाओ। सबसे पहले उसने अपनी सवारी को, घोड़े को पानी के अंदर डाल दिया। पीछे सारी फौजें और सारे लश्कर और जाओ जलाल सब कुछ इस पानी के अंदर, और इधर बनी इसराइल के लोग बाहर निकल गए। दूसरे किनारे से जब वो बाहर निकल गए और इधर से फ़िरौनी सारे के सारे पानी के अंदर आ गए, तो अल्लाह ने पानी को मिल जाने का हुक्म दे दिया, और वहीं पे फ़िरौन गोते खाता हुआ मर गया। अब अल्लाह ताला ने वही भेजी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि आपका दुश्मन मर गया फ़िरौन। आपने कौम को खुशखबरी सुनाई
قوم والے کہنے لگے نہیں 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 نہیں، وہ کیسے مر سکتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ وہ مر گیا جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، تو پانی نے یوں اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اب بنی اسرائیل نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ فرعون مرا پڑا ہے، مردہ جسم پڑا ہے، اب دلوں کو تسلی ہوئی کہ ہاں واقعی یہ تو مر گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جب آگے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آگے ایک شہر آنے والا ہے، وہاں پر فلاں حکومت جس نے تمہارے خاندان کی حکومت ختم کی وہ وہاں پر آباد ہے، قوم عمالقہ، قوم جرہم، لہذا تم جا کر ان سے اپنی سلطنت اور حکومت چھین لو اور وہاں پر بساؤ۔ لیکن یہ لوگ ڈر گئے، کہنے لگے ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، وہ تو بڑی جابر قوم ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی، جہاد سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میدان کے اندر قید کر دیا۔ اس میدان کا نام تھا وادی تیہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، انہوں نے بت سامنے رکھے اور اس کو سجدے کر رہے ہیں، نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ بھی ہمارے لیے کوئی خدا بنا کر لے آئیں تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کیا کریں، دشمن تو مر گیا اب ہمارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اب بھی اللہ کو بھول گئے اور کہتے ہیں کہ ایسا کوئی خدا بنا کے لائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی احکامات ہمارے لیے لے کر آئیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو کتاب تورات عطا فرماتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور باقی لوگوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور کی طرف چل پڑے۔ فرمایا تم بھی آ جاؤ، بھی جلدی جلدی میرے پیچھے آ جاؤ۔ اب کوہ طور پر جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے ذرا تیز قدموں کے ساتھ کوہ طور پر پہنچ گئے اور باقی پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اکیلے جلدی جلدی آ گئے، باقی کدھر؟ یا اللہ وہ آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آ نہیں رہے، وہ تو پیچھے رہ گئے سارے۔ اب پیچھے ایک بہت بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ قوم ساری کی ساری بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ وہ جو زیورات آتے وقت خواتین نے قبطی لوگوں سے، قبطی خواتین سے، فرعونی خواتین سے، ان سے لیے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نے اعلان کیا، یہ پیچھے نائب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ بھئی کسی کے پاس بھی زیور نہیں رہنا چاہیے، یہ تمہارے پاس بطور امانت کے تھا، لہذا تم واپس جمع کروا دو۔ اب ان کے سارے جتنے بھی تھے مالک وہ مر گئے، اب دینا واپس کس کو ہے؟ لہذا سارے کے سارے ایک گڑھا بنا دیا گیا، اس کے اندر لا کر سارے زیورات پھینکو۔ اب اس کے اندر جب پھینکے تو ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں جس کا نام تھا سامری جادوگر۔ اتفاق کی بات دیکھیں کہ سامری جادوگر، اس کی پیدائش بھی اسی سال میں ہوئی جس سال فرعون کی طرف سے بچوں کو قتل کر دینے کا حکم تھا۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی تھی کہ اس کو ایک صندوق کے اندر بند کرو، صندوق کو دریا کے اندر ڈالو، آگے ہم خود سنبھال لیں گے، یہ بچہ تمہیں واپس دیں گے، تم خود ہی اس کی پرورش کرو گے۔ اب دوسری طرف یہ بچہ ایک خاتون کے ہاں پیدا ہوا، ماں پریشان ہو گئی کہ اب یہ بچہ جب پولیس والے آئیں گے میرے سامنے اس کو قتل کر دیں گے تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ لہذا اس نے چپکے سے اس کو اٹھایا اور ایک پہاڑ کی غار کے اندر لے جا کر اس کو لٹا دیا اور غار کا منہ پتھروں سے بند کر دیا
کہ جب تک اس کی زندگی ہے یہاں رہ لے گا، میں کبھی کبھار آ کر اس کو دیکھ لیا کروں۔ ماں نے اس کا نام بھی موسیٰ رکھا۔ ادھر جو اللہ کے پیغمبر بننے والے تھے، نبی بننے والے تھے، وہاں بھی ماں نے نام موسیٰ رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ جو نبی بننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا وقت کے جابر ظالم بادشاہ فرعون کے گھر میں، اور وہاں پر ان کی پرورش شروع ہو گئی۔ اور دوسری طرف یہ جو موسیٰ تھا، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، اس کو غار کے اندر لٹا دیا گیا۔ اس کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور آپ کی ڈیوٹی لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اس بچے کی پرورش کرنی۔ آپ انسانی شکل میں اس کے پاس آتے اور آپ اپنی انگلی کو اس کے منہ میں ڈالتے، ایک انگلی سے پانی نکلتا، ایک انگلی سے دودھ نکلتا، ایک انگلی سے مکھن نکلتا۔ تو اس طریقے سے اس بچے کی پرورش ہونے لگی۔ یہ بچہ بھی بڑا ہو گیا اور یہ بڑا ہو کر جادوگر بن گیا، اور ادھر وہ دوسرا بچہ بھی بڑا ہو گیا، اللہ نے بڑے ہو کر اس کو نبی بنا دیا۔ اللہ کی قدرت کے کارخانے دیکھیے کہ فرعون کے گھر میں بچہ پرورش پا کر بڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو نبی بنا دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہاتھوں پرورش پا کر بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ جادوگر اور ظالم بن جاتا ہے۔ تو یہ جو سامری جادوگر تھا، اس نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا۔ اس نے یہ دیکھا تھا کہ یہ سواری جہاں بھی قدم رکھتی ہے تو وہاں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، سبزہ اگاتا ہے، اس کے اندر بڑی کوئی جان ہے، اور یہ سنیارا تھا۔ اس نے وہ مٹی اپنے پاس رکھی۔ آج جب حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم پر سب لوگوں نے اپنا اپنا زیورات وہاں جمع کر دیے، پھینک دیے، اس نے ان زیورات سے ایک پتلا بنا لیا، جسم بنا لیا بچھڑے کا، اور وہ مٹی اس کے منہ کے اندر پھینک دی۔ اس سے وہ آواز نکالنے لگا، اس کے اندر جان آ گئی، اور یہ کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اس کی بندگی کرو۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب وہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہمارے ہاں 30 دن کا اعتکاف کریں۔ جب 30 دن مکمل ہوئے تو اللہ نے فرمایا 10 دن اور اوپر بڑھائیں تاکہ 40 دن ہو جائیں۔ ادھر اس نے قوم والوں کو بہکا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، وہ ابھی تک کتاب لے کر نہیں آئے، وہ تو بھول گئے نعوذ باللہ قوم کو، لہذا اب تمہارا معبود میں نے بنا دیا، اس کو پوجا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی قوم پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئی، وہ تو شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، بڑے پریشان ہوئے۔ اب جب آپ واپس آئے تو آ کر قوم کے حالات پر ان کو بہت سخت سرزنش کیا آپ نے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، البتہ تحقیق ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسری بعبادی، اسری یہ امر کا صیغہ ہے، اور اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لے کر چلو رات کو، بعبادی میرے بندوں کو، بنی اسرائیل بندوں کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اب آگے جب دریا آئے، کوئی بھی پانی آئے تو فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، مارو ان کے لیے طریقاً، راستہ بنانے کے لیے آپ ڈال دو، مارو
اپنی لاٹھی کو، فی البحر سمندر میں، یابسا تاکہ وہ سوکھا راستہ بن جائے، خشک راستہ بن جائے، یابسا کہتے ہیں خشک کو۔ اب ایک پریشانی یہ تھی کہ جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ظاہر ہے ہمارا تعاقب کیا جائے گا، ہمیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخاف درکن، لا تخاف خوف نہیں ہے، خطرہ کوئی نہیں ہے، کس کا؟ درکن، پکڑے جانے کا، گرفتاری کا کوئی خطرہ نہیں۔ ولا تخشا، اب اگلا خطرہ باقی رہ گیا، پیچھے سے تو نہیں پکڑے جائیں گے لیکن آگے پانی میں جانے کا حکم ہے، پانی میں ڈوب نہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا ولا تخشا، وہاں بھی کوئی ڈر نہیں، پانی کے اندر ڈوب جانے کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، ڈال دو اپنے عصا کو ان کے لیے، طریقاً، تاکہ راستہ بن جائے سمندر میں خشک۔ لا تخاف درکن، کوئی خطرہ نہیں ہے پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ کوئی ڈر ہے ڈوبنے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ، پھر پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، بجنودہ، اپنے لشکر کو لے کر، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اب فرعون جب بیچ دریا آ گیا، بیچ سمندر آ گیا، فَغَشِيَهُمْ، پھر ڈھانپ لیا ان کو، مِنَ الْيَمِّ، دریا نے، مَا غَشِيَهُمْ، جیسا کہ ڈھانپ لیا۔ اب ادھر ادھر سے جو پانی کھڑا تھا ایک پہاڑ بن کر، وہ سارے کا سارا پانی چلنا شروع ہو گیا اور سارے پانی نے ان کو ڈھانپ لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، اور بہکایا فرعون نے، قومہ، اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور ان کو ہدایت نہیں دی، سیدھا راستہ نہیں بتایا، ہر وقت بہکانے پہ لگا ہوا۔ اب فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے نجات دی تمہیں، من عدوکم، تمہارے دشمن سے۔ اللہ اپنی نعمتیں گنوانا چاہتے ہیں۔ ایک تو دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے دشمن فرعون سے اور ان کے لشکروں سے ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب۔ یہ دائیں جانب کا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے کوہ طور پر ملاقات کرنے کے لیے، وہ ان کی دائیں جانب تھا، اس لیے جانب الطور الایمن کہا۔ تو یہاں وعدہ دینے سے کیا مراد ہے کہ آپ سے وعدہ کیا گیا کہ آپ تشریف لائیے، آپ کو کتاب تورات دیں گے۔ آپ نے 40 دن قیام فرمایا، اعتکاف فرمایا کوہ طور پر، اللہ نے آپ کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ اور اگلا انعام، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وہ جو وادی تی تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قید کر دیا نافرمانی کی وجہ سے، اس وادی تی میں جب بھوک لگی ان کو تو اللہ نے وَنَزَّلْنَا، ہم نے اتارا، علیکم، تمہارے اوپر، المن والسلوى، من اور سلوہ ہوتا نازل فرمایا۔ من اور سلوہ، من میٹھا تھا، سلوہ نمکین۔ کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ولا تطغوا فیہ، اور نہ زیادتی کرو اس میں۔ زیادتی کرنے کا کیا مطلب؟ کہ حلال چیز کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ بھی زیادتی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مالوں کو لوٹ لینا، یہ بھی زیادتی۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر زیادتی کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ فَيَحِلَّ، پھر اترے گا، علیکم، تمہارے اوپر، غضبی، میرا غصہ، پھر تمہارے اوپر میرا غصہ نازل ہوگا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، ومن، اور جس پر، جو شخص، یحلل، کہ اترا، علیہ، اس پر، غضبی، میرا غصہ، فقد ہوا، وہ تو تباہ ہو گیا۔ جس پر اللہ کا غصہ نازل ہو گیا وہ تو برباد ہو گیا بس۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بخشنے والا بھی ہوں، لمن، اس بندے کو، تابہ، جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کیے، ثم اہتدی، پھر راستے پر قائم بھی رہا، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر بھی رہا۔ ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے،
ایمان لے آتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور پھر اس پر جم جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے اللہ کی ذات غفار ہیں، بخشنے والے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا تو بنی اسرائیل کے لوگ بھی ساتھ تھے، وہ ابھی پیچھے تھے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے کوہ طور پہنچ گئے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ، کیوں جلدی کی آپ نے، عن قومک، اپنی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ جلدی جلدی کیوں آگے، قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہی تھا کہ قوم والے پیچھے آ رہے ہیں، اور جلدی جانے کا مقصد یہ تھا کہ محبوب کے ساتھ ملاقات تھی، اس شوق کے اندر ذرا جلدی چلے گئے۔ قال ہم اولائی، کہنے لگے ہم اولائی، وہ تو علی اثری، میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں یا اللہ۔ وعجلت، اور میں نے جلدی کی ہے، الیک، آپ کے پاس آنے میں، ربی، اے میرے رب، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں تو بھاگ کے جلدی جلدی آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، آپ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے بتایا کہ وہ تو پیچھے رہ گئے، کوئی بھی نہیں آیا، لہذا حضرت ہارون علیہ السلام، بنی اسرائیل سب لوگ وہیں پہ رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کوہ طور آئے۔ اب یہاں پہ جب قوم پیچھے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی، شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اللہ نے پھر یہاں خبر دی، قال، فرمایا، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈال دیا قومک، آپ کی قوم کو، من بعدک، آپ کے چلے آنے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کیا ان کو سامری نے۔ یہ بھی بتا دیا یہ قصوروار کون ہے، سامری جادوگر ہے جس نے یہ سارا کام کیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، فرجع، پھر لوٹے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنے قوم کی طرف، اپنی قوم کے پاس جب آئے، لوٹے، غضبان، غصے میں بھرے ہوئے تھے، آصفا، اور رنج کر رہے تھے، غم کر رہے تھے، غصے میں تھے اور غمگین بہت تھے۔ قال، فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ؟ اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ آپ میرے پاس آئیں تو میں تمہیں کتاب دوں گا؟ تو جب اللہ نے کتاب دینے کا وعدہ کر لیا تو تم نے کتاب کا انتظار کیوں نہ کیا ظالموں؟ الم یعدکم ربکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ؟ افطال علیکم العہد، کیا لمبی ہو گئی تھی تم پر مدت؟ افطال، کیا لمبی ہو گئی تھی، علیکم، تم پر، العہد، مدت، کیا اتنے لمبے دن گزر گئے تھے کہ آپ انتظار بھی نہیں کر سکے؟ ام اردتم، یا تم نے چاہا، ان یحل علیکم غضب، یہ کہ اترے تمہارے پر غصہ، من ربکم، تمہارے رب کا، فاخلفتم موعدی، کہ تم نے خلاف کیا موعدی، میرے وعدے کا۔ میرے وعدے کی خلاف ورزی کس وجہ سے کی تھی؟ کیا دن اتنے زیادہ گزر گئے تھے کہ تم انتظار نہیں کر سکے؟ یا تم نے خود اللہ کے غصے کو دعوت دی کہ ظاہر ہے جب میری وعدہ کی خلاف ورزی کرو گے اللہ کو غصہ آئے گا؟ قالو، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا، نہیں ہم نے خلاف کیا، موعدہ کا، آپ کے وعدے کے بارے میں، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا، لیکن ہم نے اٹھایا تھا، اوزارن، ایک بھاری بوجھ، من زینت القومی، قوم کے زیورات کا، قوم کے زیورات کا ایک بھاری بوجھ ہمارے اوپر تھا، فقذفناہا، ہم نے اس کو پھینک دیا، فکذالک، پھر اسی طرح، القی السامری، ڈھال دیا اس کو سامری نے۔ اصل بات تو ساری وہ زیورات کی بنی کہ وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا، وہ لوگوں کی امانت تھی، ہم نے اس کو ایک جگہ جمع کیا اور وہاں سے سامری نے اس کو ڈھال دیا ایک بچڑے کی صورت میں، اور پھر اس کے اندر روپ ہو کے وہ مٹی ڈال کے اس کو، تو پھر وہ بولنا شروع ہو گیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، پھر نکالا ان کے لیے، عجلن، ایک بچڑا، جسدن، جسم تھا، لہو، اس کا، خوارن، خوار کہتے ہیں
ایسا جسم جس سے آواز آ رہی ہو. وہ جسم تھا بچھڑے کی طرح جسم تھا اور اس سے خوار ہونے کا آواز آ رہی تھی. فقالو وہ سامری کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے. جو تو موسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ فنسیہ وہ بھول گیا ہے، وہ بھول گیا ہے، وہ اب نہیں آئے گا، لہذا تم اس کی عبادت کرو. افلا یرون الا یرجع الیہم قولا کیا نہیں دیکھا کہ اللہ یرجع الیہم ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جس بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں اللہ یرجع الیہم یہ تو جواب بھی نہیں دیتا ان کو. رجا یرجع کا معنی ہوتا ہے لوٹانا. جب یہ اس کے سامنے بولتے ہیں مرادیں رکھتے ہیں تو یہ تو جواب بھی نہیں دیتا، رجوع نہیں کرتا ان کی طرف. قولا کسی بات کا بھی ان کو جواب نہیں دیتا. ولا یملک لہم اور یہ مالک نہیں ہے ان کا ضررا کسی نقصان کا، ولا نفعا نہ کسی نفع کا. یہ ان کے نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے. تو اس عقل کے اندھے ہیں کہ ان کو پھر بھی نہیں پتہ چلتا کہ جب یہ ہمارے سامنے بولتا بھی نہیں، ہماری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، تو نہ ہمارے نفع کا مالک نہ ہمارے نقصان کا مالک، تو یہ معبود کیسے بن گیا؟ تو بنی اسرائیل کے لوگ اس سے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. پھر آگے کیا بات ہوئی اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر آئے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.